ہر رسول سبیلا، کاش کوئی راستہ رسول کا ہم ڈھونڈتے، رسول سے راہ و رسم پیدا کرتے۔ کیوں کہ قیامت کو ہر منکر اور باغی بھی جان لے گا کہ آج انہی کی چل رہی ہے جن کا رسول سے کوئی راہ و رسم ہے۔ پھر ہوگا نا، پھر جب آنکھوں سے دیکھیں گے تب تو بولنا پڑے گا، لیکن اس دن کا بولا ہوا فائدہ کچھ نہیں دے گا۔ تب تو فرعون اور نمرود شداد جیسے بھی کلمے کا ورد کرتے آئیں گے، انہوں نے کہا آج کلمے کا ورد جو ہے نا وہ تمہیں کام نہیں دیتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن شاید سارے نجدی بھی اور منکر بھی حضور پر درود پڑھتے آئیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کیوں کہ رسول کی جو ہر طرف شان و شوکت دیکھیں گے تو پھر ان کا دل ہوگا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، لیکن روکا جائے گا کہ ظالموں آج کا سلام قبول نہیں ہوگا۔ سلام تو یہ بن دیکھے سودے ہیں جنہوں نے دنیا میں پڑھ لیے، آج ان کے سلاموں کا گلزار ان کے سامنے کھلا ہوا موجود۔ آج پڑھتے بھی ہو تو کیا فائدہ ہے تمہاری پڑھائیوں کا۔ تو شان نزول اس کا حضور صدر الفاضل رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مورد کے اعتبار سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جہاں آیت اترتی ہے تو اس کا کوئی شان نزول ہوتا ہے، اس کا مورد ہوتا ہے، لیکن آیات یہ متفق علیہ اصول ہے مفسرین کرام کا کہ اپنے مورد پر بند نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اترتی تو وہ کسی واقعہ کی مناسبت سے ہے، لیکن وہ اپنے مورد پر ان کا مضمون ہے جہاں اترتی، مورد کہتے ہیں اترنے کی جگہ کو، ورود کی جگہ کو، تو اس میں ان کے احکام بند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو آخرت تک قیامت تک کے لیے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ عقبہ بن ابی معیط، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا، عقبہ بن ابی معیط گہرا دوست تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد اپنے دوست ابی بن خلف جو ہے اس کے زور ڈالنے سے پھر وہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلیل ہو کر قتل ہونے کی وعید سنا دی۔ چنانچہ بدر کے دن یہ مارا گیا، عقبہ بن ابی معیط۔ یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجہ کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا کہ میں نے کیوں اس کو دوست بنایا، ظالم کو جس نے میرا دین چھین لیا، اور مجھ سے دین اور اسلام چھین کر پھر مجھے اقتدار کی طرف اس نے دھکیل دیا۔ بد خصلت اور بد فطرت دوست جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح نیکیاں برباد کرتے ہیں، بندے کا دین برباد کرتے ہیں، اور بظاہر بندہ دنیا داری کے لیے، کوئی کہتا ہے جی میرا کاروبار اس کے ساتھ اکٹھا ہے، کوئی کہتا ہے میرا دوست ہے میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ آج ہی مجھے ایک دوست فون کر رہا تھا برمنگھم سے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں ایک منافقین کی تنظیم ہے پاکستان میں، تنظیم الاخوان کہتے ہیں اس کو، تو اس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اس کے حمایت میں کہہ رہا تھا نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے نہیں۔ میں کہا پاگلا تمہیں کیوں پتا اس گل کا؟ اس بارے میں تم جانتے ہو یا جن کی ڈیوٹیاں ہیں جاننے کی وہ جانتے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی، صاحب وہ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا، وہ گندی گندی باتیں نہیں کرتا، وہ کوئی غلط باتیں نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں یہ سمجھتے، آپ کو پتا کیا ہے؟ او خدا کے بندو، جن کی جڑ ہی ایک بوٹا ہے پورا جس کی جڑ ہی غلاظت پر ہے، گندگی پر ہے، اس میں سے ستھرے بوٹے پیدا ہوتے ہیں، اس میں پھل پھول پیدا ہوں گے۔ ان کی بنیاد اس بات پر ہے، نجد کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ یار خان چکرالے والا مراقبے کراتا پھرتا ہے جی، کہتے جی عرش کی سیر ہو رہی ہے، فرش کی سیر ہو رہی ہے، عرش کی سیر ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کی بنیادی گستاخی رسول پر ہوتی ہے۔ تو آج کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جا بیٹھے نا، وہ تو برے نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرتے، فلاں جماعت کے ساتھ جاتے جی وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بات کریں گے موقع پر، بات کرتے ہیں۔ جو لوگ شکار کے لیے جال پھینکتے ہیں وہ تاڑیاں بھی مارتے ہیں زور زور سے کہ ادھر نہ آنا، اس میں نہ پھنسنا، وہ تو الٹا بولیے ہی ان کی بولتے ہیں کہ اگر کوئی تیتر پکڑنے بیٹھا ہے تو کیا وہ تیتروں کو زور زور سے ٹھیکریاں مارے گا، دوڑ جاؤ اس جال میں نہ پھنسنا؟ تو اگر اس طرح کرنا تو جال لگایا کس لیے؟ خدا کے بندو،
جو جال لگاتے ہیں وہ تو الٹا تیتر کی بولیاں بولتے ہیں، ٹرلوں ٹرلوں کرتے ہیں تاکہ اور پھنس جائیں، وہ سمجھے کہ ادھر بھی کوئی تیتر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پھانسنا چاہتے ہیں، آپ کا دین برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی سے آپ کو اڑانے کے لیے کہ آپ دور چلے جائیں وہ بولیاں بولیں گے آپ کے ساتھ، وہ اپنا گند کبھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے آپ پر، اور جب دین چھن جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو پھر آپ کو قیامت کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں ایسا دوست ہم نے کیوں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے ایسا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ہمارا دین برباد کر دیا ہے۔ فرمایا اس دن کی حسرت و ندامت پھر تمہیں کیا فائدہ دے گی، آج یہ ایسا دوست چھوڑو۔ سرکار فرماتے ہیں الناس علی دین خلیلہم، کہ بندے اپنے یار کے دین پر ہی ہوتے ہیں، جس قسم کا کسی کا دوست ہوتا ہے اسی قسم کا اس کا دین ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو اے میرے امتیو، تم میں سے ہر ایک کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، کس سے اس کی دوستی ہے۔ جس قسم کے بندے سے دوستی ہوگی اسی قسم کی اس بندے کی فطرت ہوگی، کیوں کہ دوست اسے ہی بندہ بناتا ہے نا جس کو طبیعت پسند کرتی ہے۔ تو آپ نے غلیظ آدمی کو، گندے آدمی کو دوست بنایا، اور سمجھتے یہ ہے کہ میں پاک پوتر ہوں، تو کس طرح کوئی نہ کوئی تو جبلت آپ کی ملتی ہے تو دوستی بنی ہے نا۔ اس لیے گندے آدمی اور گندا آدمی جو ہے، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگر پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے میں لتھڑا ہوا ہو، تو وہ اتنا گندا نہیں ہے، کیوں کہ پانی بہے گا اس کا گند صاف ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا عقیدہ بد ہے تو پخانے میں وہ لتھڑے ہوئے بندے سے بھی زیادہ پلیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں بالٹیاں بھی آپ اس کے اوپر پانی کی ڈالیں گے، اندر کا گند نہیں نکلے گا، کیوں کہ اندر کا گند نکلتا ہے کلمے کی پاکیزگی سے، عقائد کے ستھرا پن سے، اور محبت مصطفیٰ کے نور سے۔ وہ جسے حاصل ہوتا ہے اس کا اندر کا گند دور ہوتا ہے، ورنہ تو بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس لیے گندے لوگوں سے دوستی مت رکھو، اور گندگی سے مراد یہی نہیں کہ جو ہر وقت پرفیوم لگائے رکھے ان سے دوستی رکھو، نہ، عقائد کا ان کے پرفیوم جو ہے نا یہ اوپر کی خوشبو والا نہیں، اندر کا پرفیوم، اور اندر کا پرفیوم وہ ہے کہ دوستی اس سے ہو کہ کم از کم پوچھو میرے یار دن کا کتنا درود ہے تمہارا، تو یہ تو کہے کہ کم از کم 10,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوں۔ اب وہ 5,000 یا 10,000 درود پڑھتا ہے، تو جس کا 10,000 درود ہے ہر دل میں خدا اس پر 1,00,000 رحمتیں تو نازل کرتا ہے نا۔ یہ اس بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دفعہ پڑھے تو 10 رحمتیں، تو جو 10 دفعہ پڑھے 100 رحمتیں، 10,000 مرتبہ پڑھے تو 1,00,000 رحمتیں۔ تو جس آدمی کی ایک دن کی آمدن، سیلری نہیں پوری آمدن تو اس میں تھوڑی ہوتی ہے نا، جس کی آمدن ایک دن کی عرش والے کی طرف سے 1,00,000 ہو، وہ بندہ اس قابل تو ہے نا کہ اس سے کم از کم واقفیت ہی ہو جائے، دوستی تو بڑی دور کی بات ہے، واقفیت بھی ہو جائے تو فائدہ دے جائے گی۔ تو ایسے بندے ڈھونڈنے چاہیے، اس قسم کے بدبخت ڈھونڈنے چاہیے کہ جو سارا دن گند پھیلاتے رہیں، ہے جی، گند بدبو ان کی پھیلی رہے، کیا وہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، فلانے وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہوں تو وقت کیا ہے، تکلیف ہوتی ہے پڑھنے ہوئے، فلانے وقت نہیں پڑھنا، اس میں ثبوت کوئی نہیں۔ میں نے کہا ثبوت چھوڑو، منع بھی کہیں لکھا ہے، تم ثبوت کو ایک اچھا کام ہے اس کے کرنے کے لیے ٹائم کا کیا پابندی ہے، منع بھی کہیں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں پڑھتا ہوں، درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، میرے فرشتے بھی بھیجتے، میرے فرشتے بھی بھیجتے، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اس میں یہ نہیں فرمایا دوپہری بھیجو، شامی بھیجو، صبح بھیجو، کوئی وقت نہیں فرمایا، ہر وقت بھیجتے، اور تم بھی ہر وقت بھیجو، چاہے سارا دن بھیجو۔ یہ رسول اللہ سے وفاداری ہے، اللہ سے وفاداری ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اور پیارے مصطفیٰ سے وفاداری یہ ہے کہ ان کے لیے درود و سلام پڑھا جائے اور ان کے دین پر عمل کیا جائے، ان کے قرآن پر عمل، کیونکہ دیکھو قرآن کی بات آ رہی۔ اب دیکھو بعض لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مولوی ہے رضا حسین، شیعہ پارٹی کا مولوی، تو میں نے 5-7 سال سے میں یہ تقریر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام عادل ہیں، عادل، ان میں ظالم کوئی نہیں۔ تو اس نے بظاہر میرے جواب میں کہا یہ دیکھو جی عرفان شاہ صحابہ کو عادل کہتا ہے، حالانکہ عقبہ بن ابی معیط تو مرتد ہو گیا تھا۔ میں نے کہا 1,24,000 میں تمہیں عقبہ بن ابی معیط ہی ملتا ہے، خدا ہی قسم، اس کی کیسٹ آئی ہمارے پاس، یہ بیٹھے یونس صاحب ان کی توسط سے انہوں نے کیسٹ بیٹھی رضا حسین، کہا کہ خود ہی وہ تو مرتد ہو گیا تھا، تم کیسے کہتے ہو صحابہ عادل ہیں؟ میں نے کہا جو مرتد ہو گیا تھا اس کو کب چھوڑا، اس کا بیان قرآن نے کر دیا نا، قرآن نے خود اس کا بیان کر دیا جو مرتد ہوا۔ تو جن کا قرآن نے یہ بیان کیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اب عقبہ بن معیط کے بارے میں اتری ہوئی آیت کیا تم ابو بکر صدیق میں لگاؤ گے؟ اتنا اندھا ڈرائیور تو اگر کوئی گاڑی لے
یقیناً کھڈے میں ڈالے گا جی. مانچسٹر بھی نہیں پہنچ سکتی وہ جو ادھر پانی جہاں زیادہ کھڑا ہے نا یہاں مارے گا وہ. یعنی اندھے ہو تم کہ وہ